میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی عشق کیوں نہیں کرتے اپنے نبی سے جو عشق کا سبق سرکار مجاہد ملت نے پڑھایا۔ جب بات عشق کی آئے گی تو ایک نام سیدنا بلال کا آئے گا، جب بات عشق کی آئے گی تو نام سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی آئے گا، جب بات عشق کی آئے گی تو ایک نام سرکار اعلیٰ حضرت کا آئے گا، اور اضافہ کر دوں تو جب بات عشق کی آئے گی تو آج کے دور کا ایک نام مفتی سلمان ازہری کا بھی آئے گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس شخص کو، لیکن جب بولا تو اپنے نبی کی خاطر بولا، انمول ہو گئے۔ آپ بھی بولو تو نبی کی خاطر بولو، آپ بھی بولو تو اپنا آقا کی خاطر بولو، آپ بھی انمول ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ حضرات میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، 12:10 ہو گئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا، میں نے اصل میں جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا وسیع عنوان ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ 40 سے 45 منٹ کی گفتگو کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں۔ آج میری تھوڑی دیر کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں رزق حلال کی اہمیت۔ انسان بے نمازی کیوں بن کے رہتا ہے؟ انسان شرابی کیوں رہتا ہے؟ انسان جوئے کا عادی کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان ماں باپ کا نافرمان کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان اپنے اساتذہ کا بے ادب کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان بے ادب اور بدتمیز کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ انسان تو اشرف بنایا گیا، یہ انسان تو افضل بنایا گیا، یہ انسان تو بڑا محترم بنایا گیا، یہ بدتمیز کیسے ہو گیا؟ یہ بے ادب کیسے ہو گیا؟ یہ نافرمان کیسے ہو گیا؟ یہ گستاخ کیسے ہو گیا؟ اگر آپ 10 منٹ کی گفتگو سن لیں گے تو آپ ایک راہ پہ آ جائیں گے، پھر وہ راستہ لے کر میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ کو منزل تک میں پہنچاؤں گا۔ اب آپ ممبر نور پر تشریف رکھے ہوئے تمام علماء کرام کے چہرے کی زیارت کیجئے اور مجھ گنہگار سے تھوڑی سی باتیں سماعت کر لیجئے۔ 4 مصرے آپ کے سامنے میں پہلے نعت پاک کے پڑھوں۔ کیوں دیکھتا میں حشر میں اغیار کی طرف، کیوں دیکھتا میں حشر میں اغیار کی طرف، دیکھا تو دیکھا احمد مختار کی طرف۔ کیوں دیکھتا میں حشر میں اغیار کی طرف، دیکھا تو دیکھا احمد مختار کی طرف۔ میں نے دعا کی ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا، میں نے دعا کی ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا، سرکار آ رہے تھے گنہگار کی طرف، سرکار آ رہے تھے گنہگار کی طرف۔ میں نے دعا کی ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا، سرکار آ رہے تھے گنہگار کی طرف۔ اور 4 مصرے منقبت کے حضور سرکار مجاہد ملت کی شان میں ایک منقبت علامہ نعمان اختر فائق الجمالی نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں حاضری دے کر پڑھی تھی۔ اس کے 4 مصرے آپ سنیں کہ خودی نہ مانگ کسی وقت کے سکندر سے، خودی نہ مانگ کسی وقت کے سکندر سے، ملے گی یہ تو مجاہد کی نگہ انور سے، ملے گی یہ تو مجاہد کی نگہ انور سے۔ اور جو شعر کہنا تھا سنیے، کوئی دیوانہ ہوگا تو مچل جائے گا، یا سرکار مجاہد ملت اسی خیال میں آپ تک چلا آیا، اسی خیال میں آپ تک چلا آیا، در رسول نہیں دور آپ کے در سے، در رسول نہیں دور آپ کے در سے، اسی خیال میں آپ تک چلا آیا، در رسول نہیں دور آپ کے در سے، در رسول نہیں دور آپ کے در سے۔ اور وہ میرے پیر و مرشد کے صاحبزادے ہیں علامہ نعمان اختر فائق الجمالی، وہ روحانی بڑا بھائی میرا جب چلا اس کے موقع سے تو میرے پیر و مرشد حضور سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت علیل چل رہی ہے، جا رہے ہو بیٹے تو میرا سلام کہہ دینا سرکار کی بارگاہ میں۔ کیا انہوں نے سلام کہا ہے کہ
درے رسول نہیں دور آپ کے در سے، درے رسول نہیں دور آپ کے در سے۔ وہ مصرع ذہن سے نکل گیا، ورنہ میں پیش کرتا۔ بہرحال درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگرچہ آ نہ سکے عرس میں میرے والد، اگرچہ آ نہ سکے عرس میں میرے والد، سلام لیجئے ان کا انہی کے دل بر سے، سلام لیجئے ان کا انہی کے دل بر سے، ملے گی یہ تو مجاہد کی نگہ انور سے۔ آج یہ اب تھوڑی سی گفتگو میں کروں، کوئی تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کروں گا، آیت کریمہ کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ اختر ضیائی صاحب کی بھرپور دعائیں چاہتا ہوں۔ اگر باتوں میں سچائی ہو، حضرات آپ یقین مانیے میں لطیفہ سنانے کا عادی نہیں ہوں، ادھر ادھر کی کوئی بات کرتا بھی نہیں ہوں، اپنے عنوان کے محور پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اسی حساب سے گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ اگر باتوں میں سچائی ہو تو قبول کرنا۔ اللہ اکبر، آپ قربان جائیں، جلسے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد سامنے آنا چاہیے۔ اس وقت میرے سامنے 95% نوجوان بچے میرے سامنے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں سے کچھ باتیں سن کے جائیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ کی زندگی سے وابستہ ایک خاندان ہے، آپ کی زندگی سے وابستہ ایک پورا گھرانہ ہے، آپ کی زندگی سے وابستہ ایک سماج ہے، آپ کی زندگی سے وابستہ ایک معاشرہ ہے۔ آپ اپنے معاشرے کو حسن کیسے دو گے، آپ اپنے سماج کو خوبصورت کیسے بناؤ گے، آپ اپنے محلے کے لوگوں کو راستے پہ کیسے لاؤ گے۔ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی میں حسن پیدا کرو، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ۔ اگر آپ بدل گئے تو معاشرہ بدلے گا، آپ بدل گئے تو سماج بدلے گا، آپ بدل گئے تو سوسائٹی بدلے گی۔ آپ اپنے آپ کو بدلیے۔ کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو؟ آج معاشرے میں شرابی کیوں ہیں؟ آج معاشرے میں جواری کیوں ہیں؟ آج معاشرے میں بدچلن لوگ کیوں ہیں؟ آج معاشرے میں بدتمیز اور بے ادب بچے کیوں ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں جانتا ہوں سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ کی غلامی آپ کو اس کی سند مل چکی ہے، وہی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر میں بارگاہ مجاہد ملت میں غلامی کی سند پانے والے، آج میری باتیں آپ سن کے جاؤ، پھر سچے غلام اپنے آپ کو آپ تو کہو گے۔ کل اگر آپ نے اپنے آپ کو سنوار لیا، سرکار مجاہد ملت خود فرمائیں گے یہ میرے غلام ہیں، یہ میرے خواب ہیں، یہ میرے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اپنے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے بھائی اور بہنوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بچانا ہے، اپنے رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ کتنے لوگ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ بچنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، مگر مجھے بتاؤ کہ جہنم سے بچنے کا آپ نے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ آپ نے جہنم سے بچنے کا کون سا راستہ اختیار کر رکھا ہے؟ کون سا طریقہ اپنی زندگی میں اپنا کے رکھا ہے جو آپ جہنم سے بچو گے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ کیسے جہنم کی آگ سے بچاؤ گے؟ اپنے کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے والدین کو بچانا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بچانا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ ایمان والوں سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے نبی کی دیوانگی کی رٹ لگانے والو، اے اپنے آپ کو نبی کے غلام کہلانے والو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا کلمہ پڑھنے والا جہنم جائے گا؟ کیا نبی کی غلامی کرنے والا جہنم جائے گا؟ کیا ایمان والا جہنم جائے گا؟ کیا کلمہ پڑھنے
پڑھنے والا جہنم جائے گا؟ کیا نبی سے جو نبی کا غلام ہوگا وہ جہنم جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ پھر پروردگار عالم کو فرما رہا ہے اس طریقے سے، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کافر سے تو نہیں فرمایا ہے، منافقین سے تو نہیں فرمایا ہے، فرمایا ایمان والوں سے۔ ذرا اندازہ لگاؤ پیارے مسلمانوں، ہم نے عالم تصور میں سوال کیا، میرے مالک، میرے پروردگار، اے معبود حقیقی، تو ایمان والوں سے فرما رہا ہے، اے میرے مالک تو کلمہ پڑھنے والوں سے فرما رہا ہے، اے میرے پالنہار تو محمد کے غلاموں سے فرما رہا ہے، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اے میرے مالک کیا تو نے جہنم ایمان والوں کے لیے بنایا ہے؟ کیا ایمان والوں کے لیے جہنم بنایا ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جہنم بنایا ہے؟ کیا نبی کے غلاموں کے لیے جہنم بنایا ہے؟ جواب ملے گا نہیں نہیں۔ ایمان والوں کے لیے جہنم بنایا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جہنم بنایا نہیں ہے، نبی سے غلامی کرنے والوں کے لیے جہنم بنایا نہیں ہے۔ جہنم تو کفار کے لیے بنا ہے، جہنم مشرکین کے لیے بنا ہے، جہنم منافقین کے لیے بنا ہے، جہنم گستاخوں کے لیے بنا ہے۔ تو پھر آپ سوال کیجئے میرے پروردگار لیکن تو فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، کلمہ پڑھنے والوں سے فرما رہا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو نبی کے غلاموں سے فرما رہا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو جواب ملے گا نادان تو نے سمجھا نہیں۔ تو کلمہ تو پڑھتا ہے مگر کلمے کا تقاضا کیا ہے نہیں سمجھا۔ تو نبی کے غلام ہونے کی بات کرتا ہے مگر غلامی کا تقاضا کیا ہے تو نے سمجھا نہیں ہے۔ تو کلمہ تو پڑھتا ہے، تو ایمان تو لایا ہے مگر ایمان کا تقاضا کیا ہے اسے سمجھا نہیں ہے۔ غور سے میرے جملے کو سنیے گا، میں آپ کی تعریف کر کے جانے والوں میں سے نہیں ہوں بلکہ آپ کی خامی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی خرابی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ مطلب کیا ہوا؟ تو کلمہ تو پڑھ رہا ہے، نبی کی غلامی کی تو بات کر رہا ہے، تو ایمان والا تو اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے مگر ایمان کا تقاضا کیا ہے نہیں جانا، کلمے کا تقاضا کیا ہے نہیں جانا، نبی کی غلامی کا تقاضا کیا ہے نہیں سمجھا۔ نبی کی غلامی کا تقاضا یہ ہے، کلمے کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ بے نمازی نہیں ہوتا ہے، وہ غدار نہیں ہوتا ہے، وہ چغلخور نہیں ہوتا ہے، وہ حرام خور نہیں ہوتا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، محمد کا غلام ہوتا ہے، وفادار مصطفیٰ۔ جواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام۔ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کیسے بچائیں گے میں بتاؤں آپ کو، کرم زندہ باد۔ کیسے بچیں گے بتاؤں؟ کتنے لوگ سنیں گے ہاتھ اٹھا کر ایک بار بتائیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے ہم جہنم کی آگ سے بچیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو طریقہ اپنانا ہوگا نا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم ایمان والے ہیں، پھر بھی جہنم سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے مالک ہم بچنا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ مولا اس جہنم میں ہمیں نہ ڈال جو جہنم منافقوں کے لیے بنا ہے، جو کافروں کے لیے بنا ہے، جو مشرکوں کے لیے بنا ہے۔ اس جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، کیسے بچیں گے آپ؟ آؤ میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ دو کام پوری زندگی میں کرنا ہے، چاہے وہ 12 سال کی عمر کا لڑکا ہو، چاہے وہ 25 سال کا نوجوان ہو، چاہے وہ 50 سال کا ادھیڑ ہو، چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو۔ ہر شخص کے لیے ایک ہی کام ہے، ہر شخص کے لیے ایک ہی کام ہے۔ دو کام پوری زندگی میں کرنا ہے، پوری زندگی میں دو کام۔ کوئی کام کرو نہ کرو، یہ دو کام اگر آپ کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، چاہے 100 سال کی عمر پالے آدمی مگر دو ہی کام کرو۔ دو کام اگر پا لیا آپ نے، اگر دو کام کر لیا تو آپ جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ آپ کہیں گے کون سا کام کرنا ہے؟ بس دو کام یہ ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہونی چاہیے، حقوق اللہ ادا کرو۔ جو اللہ کے حقوق بندوں کے اوپر ہیں بندہ ان حقوق کو ادا کر دے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کیجئے، جو بندے کا حق بندے کے اوپر ہے وہ بندہ حق ادا کر دے۔ بس دو ہی کام کرنا ہے پوری زندگی میں، آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہوں، حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز کا وقت
وقت آئے تو ادا کر لیجئے، رمضان آئے تو روزے رکھ لیجئے، پیسے ہو تو حج کو چلے جائیے، دولت ہو تو زکوٰۃ دیتے رہیے۔ آگے دوستو غور سے میری باتوں کو سننا، اگر سچائی ہو تو قبول کرنا، حقوق اللہ ادا کرتے رہیے۔ اللہ کا جو حق ہے بندوں پہ وہ بندہ حق ادا کرتا رہے، جہنم کی آگ سے بچتا چلا جائے گا۔ دوسرا کام بتایا حقوق العباد۔ حقوق العباد یہ ہے ایک بیٹے کا جو باپ کے اوپر حق ہے، باپ اپنے بیٹے کا حق ادا کر دے، ماں اپنی بیٹی کا حق ادا کر دے، بیٹی اپنی ماں کا حق ادا کر دے، شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کر دے، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کر دے، استاد شاگرد کا حق ادا کر دے، شاگرد استاد کا حق ادا کر دے۔ جو غریب کا حق ہے غریب کو دے دو، جو لاچار کا حق ہے اسے دے دو، جو مجبور کا حق ہے اسے دے دو، جو یتیم کا حق ہے اسے دے دو، جو باپ کا حق ہے اسے دے دو، جو بھائی کا حق ہے اسے دے دو، جو بہنوں کا حق ہے اسے دے دو، جو پڑوسی کا حق ہے اسے دے دو۔ یہ بندوں کے حقوق جو ہیں، ان بندوں کے حقوق ادا کرتے چلے جائیں، آپ جہنم کی آگ سے بچتے چلے جائیں گے۔ مگر میں بات میں بتانا چاہتا ہوں، آ کر کے علماء کرام کی خدمت میں لوگ کہا کرتے ہیں حضرت میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی نسخہ دے دیجئے، میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ میں ان باپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے بیٹے کے باپو، اے بیٹے کے باپ، ذرا غور سے میری باتیں سننا۔ آپ کے اوپر بھی تو آپ کے بیٹے کا حق ہے، آپ اپنے بیٹوں سے اپنا حق وصول کرنا چاہتے ہو کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ اے بیٹے کے باپ، آپ نے تو بیٹے کا حق ادا نہیں کیا، پہلے باپ بیٹے کا حق ادا کرے گا، بعد میں بیٹا باپ کا حق ادا کرے گا۔ اگر بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کرتا تو باپ شکایت لے کے دارالفتاء پہنچ جاتا ہے کہ بیٹا حق ادا نہیں کرتا۔ مگر اے باپ بیٹے سے محبت کرنے والے، آپ نے تو اپنے بیٹے کا حق مار دیا ہے۔ آپ نے اگر بیٹے کا حق ادا کیا ہوتا تو آج آپ کا بیٹا بھی آپ کا حق ادا کرتا۔ حق مارا چلا جا رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے مولوی صاحب، کہاں ہم نے بیٹے کا حق مار دیا ہے؟ ہم نے کہاں بیٹے کا حق مار دیا ہے جو آپ اس طریقے کی بات کرتے ہیں؟ حضرات آپ یہ کہیں گے مولوی صاحب آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا عجیب بات نہیں، سچی بات کر رہا ہوں۔ آج ایک شوہر آتا ہے کہتا ہے بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی ہے، بیوی کی شکایت لوگ لے کے پہنچ جاتے ہیں، بہت زبان لڑاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اے شوہرو، تم نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اگر تم نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا ہوتا تو تیری بیوی تجھ سے زبان نہیں لڑاتی، تیری بیوی بھی تیرا حق ادا کرتے۔ آپ مجھ سے کہیں گے مولوی صاحب عجیب انسان معلوم ہوتے ہو، ہمارے یہاں آئے ہو، نہ کسی باپ سے ملاقات ہے نہ کسی کی بیوی سے ملاقات ہے، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم نے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا؟ کیسے سمجھ لیا کہ ہم نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا؟ میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے آپ کی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے، میں نے آپ کے بچوں سے ملاقات نہیں کیا ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں سماج میں شرابی تو ہیں، سماج میں جواری تو ہیں، ہمارے معاشرے میں بے ادب بچے تو ہیں، ہمارے معاشرے میں بدتمیز بچے تو ہیں، ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے نافرمان بچے تو ہیں، ہمارے معاشرے میں چغلخور بچے تو ہیں، ہمارے معاشرے میں بدچلن بچے تو ہیں، ہمارے معاشرے میں بے نمازی بچے تو ہیں، ہمارے معاشرے میں آوارہ بچے تو ہیں۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں یہ آوارہ کیسے ہو گیا، یہ بدچلن کیسے ہو گیا، یہ بدتمیز کیسے ہو گیا، یہ بے ادب کیسے ہو گیا؟ اس سے پتہ چل گیا باپ جب بیٹے کا حق ادا کرتا ہے تب بیٹا بے نمازی نہیں ہوتا ہے، بیٹا بے ادب نہیں ہوتا ہے، بیٹا شرابی نہیں ہوتا ہے۔ باپ جب بیٹے کا حق ادا کرتا ہے تب بیٹا نمازی ہوتا ہے، تب بیٹا تہجد گزار۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت سرکار حضور مجاہد ملت۔ حضرات آپ دیکھیں کہاں کہاں ہم سے خطا ہو رہی ہے۔ ہم نے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا تو بیٹا بگڑے گا، ہم نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، بیوی بدچلن ہوگی، بیوی باتوں میں نہیں رہے گی، بیوی زبان لڑائے گی۔ دوستو آپ کا کہنا یہ ہوگا مولانا کیسے آپ کو پتا چل گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ بدچلن اور بے تمیز بچے ہمارے معاشرے میں ہیں، آخر یہ ہوا کیسے؟ حق کیسے ہم نے ادا نہیں کیا؟ ہم نے تو 2000 کی ساڑی اس سال دیا ہے عید میں، کوئی کہے گا 10,000 کی ساڑی عید میں دیا ہے، ہم نے اس کے نام سے زمین خرید رکھا ہے، اس کے نام سے میں نے مکان بنوا کے رکھا ہے۔ تم کیسے سمجھتے ہو کہ بیوی کا حق ادا نہیں کیا؟ میرے بچے اسکول جاتے ہیں تو موٹر سائیکل سے جاتے ہیں، میرے بچے
कॉलेज जाते हैं तो 4 व्हीलर से जाते हैं, 2000 रुपए मीटर के कपड़े अपने बच्चों को पहनाता हूँ, काजू किशमिश बादाम घर में पड़ा रहता है, मेरे बच्चे की खुराक बना करते हैं, अब ऐसी ऐसी ग़िज़ाएं खिलाता हूँ, फिर कैसे हक अदा नहीं किया। मेरे दोस्तों मैं यही कहूँगा, इस्लाम का रिश्ते हलाल देखो, रिश्ते हलाल की बरकतों का अंदाजा आपको अब तक नहीं हुआ होगा। ऐ नौजवान दोस्तों, अभी से ज़हन बना लो, हमें हराम नहीं खाना है। हज़रात गिरामी, हक अदा करने का मतलब ये होता है, एक बाप अपने बेटे को मेहनत की कमाई खिलाया तो गोया हक अदा हो गया। हराम कमाई खिलाओ, काजू किशमिश बादाम खिलाओ, मगर बेटे तेरे बेअदब हो जाएंगे, बदतमीज हो जाएंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप कहेंगे हराम कैसे खिलाया? मैंने हराम कैसे खिलाया? चोरी तो नहीं किया है, डाका तो नहीं डाला है। अभी आपको मैं बताऊंगा, आपको एहसास भी नहीं होता, हराम रोजी मेरे घर आ जाती है, नाजायज लुक़मा मेरे घर चला आता है। आओ मैं आपको बताता हूँ प्यारे मुसलमानों, पहले मैं आपको ये बताऊं कि बेटा बेअदब कैसे होता है, बदतमीज कैसे होता है। हराम रोजी जब इंसान खाता है, जब हलाल रोजी खाता है तो उसका असर अच्छा होता है, हराम खाता है तो असर उसका बुरा होता है। जब अपने बच्चों को हलाल खिलाओगे तो हक अदा किया जाएगा, हक अदा किया जाएगा। हराम खिलाओगे तो हक मारा चला गया। आपने अपने बच्चों को हराम खिलाया, आपने अपनी बीवी को हराम खिलाया, नतीजा ये हुआ, पैदा होने वाला जो बच्चा है, जो पैदा हुआ वो बेनमाजी बन के रह गया, वो बेअदब होके रह गया, वो बदतमीज होके रह गया, वो नाफरमान होके रह गया। नौजवान दोस्तों, आप जरा गौर से मेरी बातों को थोड़ी देर सुनना, मैं ज्यादा देर आपका वक्त लेना भी नहीं चाहता। एक हाजी साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मैं मदरसे में था, हाजी साहब तशरीफ लाए और आकर के रोने लगे। यहाँ पर कोई हाजी साहब हो तो माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो हाजी साहब जो मेरे मदरसे में आए थे, मैं उस हाजी साहब की बात कर रहा हूँ। आए और रोने लगे, वो चीखने चिल्लाने लगे। मैंने कहा हाजी साहब मामला क्या है, क्यों रो रहे हैं आप, क्यों कलेजा पीट रहे हैं आप? वो जवाब देते हैं मौलाना मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या बर्बाद हो गए आप, कैसे बर्बाद हो गए आप, कैसे लुट गए आप? जवाब सुनो हाजी साहब का। उन्होंने कहा क्या बताऊं, इसी साल मैंने ताज़ा ताज़ा हज किया है, 5 वक्त मस्जिद जाके नमाज अदा किया करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ा करता हूँ, इशराक भी पढ़ा करता हूँ, अव्वाबीन भी पढ़ा करता हूँ, कुरान की तिलावत भी पाबंदी से किया करता हूँ। माशरे में जब चलता हूँ लोग मेरे लिए पलके बिछा दिया करते हैं, समाज में बड़ी इज्जत है मेरी, बड़े एहतराम की निगाह से लोग मुझे देखा करते हैं, मगर मेरे बेटे ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दिया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा कि मेरा बेटा शराबी हो गया है। शिकायत तो लोग लेकर के आते थे, जब शिकायत लेके आते थे लोग, ऐसा लगता था जमीन फट जाए मैं उसके अंदर चला जाऊं, मगर क्या करता, बर्दाश्त करता रहा। आखिर बेटा ही तो है, क्या करूं? लेकिन आज तो हद पार कर दी, आज वो शराब खाने चला गया। शराब पी के जब घर आया, मस्ती में था, वो नशे में था, अपनी माँ को गाली देना शुरू किया, अपनी माँ को गाली भी दिया और मुझसे कहा ए बुढ़ा तू घर से निकल जा। आप जरा सोच के देखो प्यारे मुसलमानों, एक बेटा जब अपने बाप से कहे ए बुढ़ा तू घर से निकल जा, बोलो बाप का कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? एक बेटा जब माँ को गाली दे तो बोलो माँ की मैं का कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? एक बेटा अपनी माँ को गाली दे रहा है, एक बेटा अपने बाप को घर से निकाल रहा है। हज़रात वो बेटा नहीं, उसका नशा घर से निकाल रहा है, उसका नशा उसे गाली दे रहा है। ये नशे का आदि कैसे हो गया? हमने हक अदा नहीं किया तो नशे का आदि हो गया, हमने हक अदा नहीं किया तो नाफरमान हो गया। आओ दिल की बात सुनो प्यारे मुसलमानों, हाजी साहब ने कहा कि वो बेअदब हो गया, उसने गाली देना शुरू किया, मुझसे कहा कि बुढ़े घर से निकल जा। अब इससे और ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? अब तो जीने को जी नहीं चाहता है। कोई ताबीज हो तो दे दीजिए, कोई नुस्खा हो तो दे दीजिए, आप दुआ फरमा दीजिए कि शराब की लत उससे खत्म हो जाए, वो नशे का आदी हो गया है, नशा छोड़ दे। मैंने कहा हाजी साहब ये बताइए आखिर आपका बेटा शराबी कैसे हो गया, नशे का आदी कैसे हो गया? कहा मुझको तो कुछ भी पता नहीं है, मुझको तो कुछ भी खबर नहीं है। मैंने कहा आपको पता नहीं कि शराबी कैसे हो गया? मैंने कहा आपको पता नहीं कि आपका बेटा नाफरमान कैसे हो गया? क्यों बाप पे डंडे उठाना शुरू कर दिया? आओ सरकार की एक हदीस पाक का टुकड़ा मैंने पेश किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो संवर गया तो सब संवर गया, अगर वो बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया।
गया। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गोश्त का वो कौन सा हिस्सा है, जिसका वो कौन सा हिस्सा है गोश्त का जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, जिसके संवरने से सब संवर जाता है। आए दो जहां इरशाद फरमाते हैं वो दिल है, दिल संवर जाता है तो सब संवर जाता है, दिल बिगड़ जाता है तो सब बिगड़ जाता है। दिल के बिगड़ने से सब बिगड़े, दिल के संवरने से सब संवर जाए। दिल बिगड़ जाए तो आंख बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो समात बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो हाथ बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो पांव बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो शऊर बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो फिक्र बिगड़ जाए। मगर दिल संवर जाए तो आंख संवर जाती है, दिल बिगड़ जाए, दिल संवर जाए तो जुबान संवर जाती है। दिल के संवरने से सब संवर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तब वो बेनमाजी होता है, दिल बिगड़ता है तो बेअदब होता है, दिल बिगड़ता है तो बदतमीज होता है, दिल बिगड़ता है तो शराबी होता है, दिल बिगड़ता है तो जुआरी होता है, दिल बिगड़ता है तो ज़नाकार होता है, दिल बिगड़ता है तो गुनहगार होता है, दिल बिगड़ता है तो खताकार होता है। जब दिल बिगड़ता है तब कोई अबू जहल बनता है, दिल बिगड़ता है तो कोई अबू लहब बनता है, दिल बिगड़ता है तब कोई उतबा बनता है, दिल बिगड़ता है तब कोई शेबा बनता है, दिल बिगड़ता है तब कोई वसीम रिजवी बनता है, दिल जब बिगड़ता है तो कोई यजीद बनता है। लेकिन जब दिल संवरता है कोई अबू बकर बनता है, दिल संवरता है तो उमर बनता है, दिल संवरता है तो उस्मान बनता है, दिल संवरता है तो अली बनता है, दिल संवरता है तो बिलाल बनता है, दिल संवरता है तो सलमान फरी बनता है, दिल संवरता है तो आला हजरत होता है, दिल संवरता है तो मुजाहिद मिल्लत होता है, दिल संवरता है तो हबीब मिल्लत होता है। दिल के संवरने से सब संवर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब सही फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। दिल के संवरने से सब संवरता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ता है। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर दिल के संवरने से सब संवर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, आका ये भी तो बताएं कैसे दिल संवर जाता है, इंसान का दिल कैसे बिगड़ जाता है। गौर से सुनिएगा या रसूल अल्लाह, अगर दिल के संवरने से सब संवर जाता है, अगर दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, आका दिल संवर कैसे जाता है, किसी का दिल बिगड़ कैसे जाता है। मेरे आका का जवाब सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं जब हलाल कोई खाता है तो दिल संवर जाता है, हराम खाता है तो दिल बिगड़ जाता है। हराम खाता है तो दिल बिगड़ जाता है। ऐ लोगों, न खुद हराम खाओ न अपने बच्चों को खिलाओ। आप कहेंगे मौलाना मैंने डाका तो नहीं डाला, मैंने चोरी तो नहीं किया, मैंने तो हराम रोजी अपने घर नहीं लाया। मैं आपसे ये कहूँगा प्यारे मुसलमानों, सुनो सुनो, आपको पता भी नहीं चलता और हराम हमारे घर चला आता है, हमें एहसास नहीं होता। अगर बुरा न लगे तो एक सच्ची बात कहूँ आपसे। करम करम जिंदाबाद। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अगर सर्विस है, ड्यूटी होती है, सुबह के 8 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक ड्यूटी करना है। ऐसा होता है कि 8 घंटे ड्यूटी, मगर आदमी क्या करता है, 7 घंटे ड्यूटी किया और 1 घंटा पहले फैक्ट्री से निकल गया। कैसे निकला? जो उससे ऊंचे ओहदे का अफसर होता है उससे मिला। मैं आपको ये दे दूंगा, पान खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ सहूलतें आपने दे दी और हर रोज 1 घंटा मामूल बना लिया। 1 घंटा पहले आप फैक्ट्री से निकल गए, ड्यूटी 7 घंटे में खत्म। आपने कंपनी से कितने पैसे वसूल किए? 8 घंटे के। आपने ड्यूटी की है 7 घंटे की और पैसे वसूल किया 8 घंटे के। 1 घंटे के जो रुपए आपके घर आ रहे थे, आप बता सकते हैं कि वो आपके लिए जायज है कि नाजायज? मजदूरी करने आप जाते हो, 5 घंटे ड्यूटी करना है, 7 घंटे ड्यूटी करना है, 8 घंटे ड्यूटी करना है, मगर क्या किया? 10 मिनट चाय नोशी में, 10 मिनट तंबाकू खाने में, 5 मिनट पुड़िया खाने में, 2-4-10 मिनट इस्तिंजा और बैतुल खला में आपने यूं ही वक्त गुजार दिया। जो काम 8 घंटे में होना चाहिए वो 10 घंटे में भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आपने वहां भी घपला किया। आपने ड्यूटी की 6 घंटे, 8 घंटे
घंटे की मजदूरी आप अपने घर लेके आ रखे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने तो मेहनत से पैसे वसूल किया है। कुछ नहीं किया मुफ्तियाने किराम से, जो ऐसी ड्यूटी करके 8 घंटे के पैसे वसूल करके लाता हो, क्या उसके लिए जायज है? क्या बात है। आप समझ रहे हैं कि हलाल लेके आया, मगर वो हलाल सब के सब आपके बेकार हो। जो मेहनत की थी आपने, उस मेहनत के पैसे में वो नाजायज पैसे मिल गए, सारे के सारे पैसे आपके उसी तरीके के हो गए जो आपके लिए जायज है। आप ठेले पे फल बेचते हो या कोई भी सामान बेचते हो, मिसाल के तौर पे रमजान शरीफ आता है, पपीता आपने खरीदा, सड़क के किनारे अपना ठेला लगाया और आवाज लगाया, मेरे पपीते गारंटी के मीठे। अल्लामा अख्तर ज़िया साहब ने कहा कि ये तो गारंटी के मीठे कह रहा है, एक दिन में इफ्तार के वक्त 1 केजी पपीते की जरूरत है, मगर बड़ा सस्ता है, गारंटी का मीठा भी है, 5 केजी ले लेते हैं। लेके चले हजरत, और जब घर पहुंचे और इफ्तार के वक्त उस पपीते को चाक किया है तो बजाय मीठे होने के वो तो फीके निकले। बेचने वालों, तुमने पपीता चाक करके नहीं देखा था ये मीठा है या फीका है, बगैर चाक किए और टेस्ट और जायका महसूस किए आपने गारंटी कहके बेच दिया है। आपके लिए वो पैसे जायज नहीं है। क्या बात है, वाह, क्या बात है, वाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेहनत की सारी कमाई आपकी बहुत बर्बाद। अच्छे, वाह। आप समझते हो कि हमने तिजारत किया और पैसे वसूल किए हैं, मेहनत करके पैसे लाए हैं। हजरात, सही और गलत का फैसला यहाँ जो दिल है ना, वो दिल करता है।